السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تعوذ و تسمیہ کا بیان۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ہیں، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ہیں۔ جب تلاوت شروع کی جائے تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور تعوذ کے ساتھ ہر جگہ تسمیہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ تلاوت شروع کرنے اور تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جن کی تفصیل مع حکم درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت، یعنی کہ جب ہم سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تعوذ و تسمیہ پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ جب تلاوت کا آغاز سورت کے شروع سے کیا جائے تو سوائے سورت برات یعنی سورہ توبہ کے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی مندرجہ ذیل 4 صورتیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت اسٹارٹ کی تو وہ سورت کا بھی اسٹارٹ ہی تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تلاوت اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سورت کے درمیان سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورت بقرہ جو ہے وہ کافی طویل سورت ہے، تو اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سورت کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سورت کے بیچ سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو سورت کے بیچ سے اسٹارٹ کرنے میں تعوذ و تسمیہ کا حکم علیحدہ ہے، اور تلاوت اسٹارٹ کرتے وقت سورت کا بھی اسٹارٹ ہو تو اس کا حکم علیحدہ ہے۔ ابھی یہاں جو ہم سورت بیان کر رہے ہیں وہ ابتدائی تلاوت اور ابتدائی سورت کی ہے، یعنی کہ جب ہم تلاوت اسٹارٹ کر رہے ہیں تو تلاوت کا بھی اسٹارٹ ہے اور سورت کا بھی اسٹارٹ ہے۔ جب سورت کی ابتدا سے تلاوت کی ابتدا ہو تو اس سورت میں تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، وصل کل، نمبر 2، فصل کل، نمبر 3، وصل اول فصل ثانی، نمبر 4، فصل اول وصل ثانی۔ نمبر 1، وصل کل، وصل کہتے ہیں ملا ہوا، جڑا ہوا یا ساتھ، اور کل کہتے ہیں تمام کو، یعنی تعوذ و تسمیہ اور سورت کی پہلی آیت تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم سورت کی بھی ابتدا کر رہے ہیں اور تلاوت کی بھی ابتدا کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر وصل کل کر سکتے ہیں، یعنی ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہم نے تعوذ کو، تسمیہ کو اور سورت جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت کو، تینوں کو ملا کر ایک سانس سے پڑھا، یہ اس کی پہلی سورت تھی۔ نمبر 2، فصل کل، یعنی تعوذ، تسمیہ اور سورت کی پہلی آیت کو علیحدہ علیحدہ سانس سے پڑھنا۔ فصل مطلب جدا، الگ، فاصلے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے تلاوت کی ابتدا کی ہے سورت کی ابتدا سے تو ہم فصل کل کر سکتے ہیں، یعنی ہم نے تعوذ کو بھی علیحدہ سانس سے پڑھا، تسمیہ کو بھی علیحدہ سانس سے پڑھا، اور سورت کی جو پہلی آیت تھی اس کو بھی علیحدہ سانس سے پڑھا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کی تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ہم نے ملا کر پڑھ لیا، لیکن سورت کی جو پہلی آیت تھی اس کو علیحدہ پڑھا۔ ہم نے بتایا نا وصل کے معنی ہے ملانا اور فصل کے معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، تو وصل اول یعنی پہلے والوں کو ملا لیا اور فصل ثانی یعنی بعد والے کو علیحدہ کر دیا۔ تو پہلے والے کیا تھے؟ تعوذ اور تسمیہ تھے۔ ہم نے پڑھا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آگے سے پڑھا الحمد للہ رب العالمین. اس کا چوتھا حکم ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے والے کو ہم نے علیحدہ کر دیا، یعنی کہ ہم نے تاؤس کو علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور وصل ثانی تسمیہ کے ساتھ پہلی صورت ملا کر پڑھی، یعنی آیت کی صورت کی جو پہلی آیت تھی اس کو ہم نے ملا کر پڑھا، ٹھیک ہے. کیسے پڑھا ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. ہم نے سانس لیا، یعنی ہم نے فصل کر دیا، علیحدہ کر دیا پہلے والے کو. اب ہم نے وصل ثانی کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا چوتھا حکم تھا. مذکورہ چاروں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت سے ہوں تو تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی یہ چاروں صورتیں جائز ہیں. یہ تو ہو گئیں وہ صورتیں کہ جب ہم تلاوت کا اسٹارٹ کر رہے ہوں اور صورت کا بھی اسٹارٹ ہوں تو اس میں یہ چاروں صورتیں جائز ہیں. لیکن اگر ابتدائی تلاوت ہو درمیانی صورت، یعنی صورت کے درمیان سے اگر ہم تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار الگ ہوگا. جب تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے ہو تو تعوذ کے ساتھ تسمیہ پڑھنا لازم نہیں، مگر پڑھ لینا بہتر ہے. اگر تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھی جائیں تو اس موقع پر تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں. جائز صورتیں کیا ہیں؟ فصل کل، یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیات تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانس سے پڑھنا. نمبر 2 وصل اول فصل ثانی، یعنی تعوذ و تسمیہ ایک ہی سانس سے پڑھی جائے اور پڑھی جانے والی آیت کو علیحدہ سانس سے پڑھا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سورت کے درمیان سے، یعنی سورت کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو 2 صورتیں ایسی ہیں جو جائز ہیں. وہ کون سی صورت ہے؟ فصل کل، یعنی ہم تعوذ کو، تسمیہ کو اور جو آیات ہم نے پڑھنی ہے اس کو ہم علیحدہ علیحدہ سانس سے پڑھیں تو یہ جائز صورت ہے. نمبر 2 بس ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو ایک ہی سانس سے پڑھ لینا ہے، اور جو پڑھی جانے والی آیت ہے، یعنی جس آیت سے ہم نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ علیحدہ سانس سے پڑھنا ہے. وصل اول کا یہی مطلب ہے نا کہ جو اسٹارٹ کے 2 ہیں یعنی تعوذ اور تسمیہ ہیں ان کو ہم نے ملا دینا ہے، اور فصل ثانی یعنی جو اینڈ کی آیت ہے جس سے ہم نے آغاز کرنا ہے تلاوت کا اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ علیحدہ پڑھنا ہے. تو یہ جو 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی یہ اس کی جائز صورتیں ہیں. اس کی ناجائز صورتیں کیا ہیں؟ وصل کل، یعنی ہم نے سب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ دیا اگر تو یہ غلط ہو جائے گا. یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیات اگر ہم نے تینوں کو ایک ہی سانس سے ملا کر پڑھ دیا تو یہ ناجائز صورت ہوگی. کس میں؟ جب تلاوت کی ابتدا درمیانی صورت سے ہوں تو اس میں یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. دوسری ناجائز صورت کیا ہے؟ فصل اول اور وصل ثانی، یعنی ہم تعوذ کو علیحدہ پڑھ دیں اور تسمیہ کے ساتھ پڑھے جانے والی آیت کو ملا کر پڑھ دیں تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں. کس صورت میں ناجائز ہیں؟ کہ جب تلاوت کی ابتدا ہو اور صورت کا درمیان ہو تو یہ 2 صورتیں ناجائز ہیں اور یہ 2 صورتیں جائز ہیں. تو ان صورتوں کو آپ نے اپنے دھیان میں رکھ کر تلاوت کرنی ہے. 3 ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کرنے کے درمیان ایک صورت مکمل ہو گئی اور دوسری صورت جو ہے وہ شروع ہو گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، 4 حالتیں ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں جس میں سے 3 جائز ہیں اور 1 ناجائز ہیں. دیکھیں پڑھیں. اگر تلاوت کرتے ہوئے ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی تو ختم ہونے والی صورت کی آخری آیت، تسمیہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں
जिन में से 3 जायज़ और 1 नाजायज़ हैं। जायज़ सूरतें कौन सी हैं? वस्ले कुल यानी ख़त्म होने वाली सूरत की आखिरी आयत, तस्मिया और शुरू होने वाली सूरत की पहली आयत, तीनों को मिलाकर एक ही सांस से पढ़ना। ठीक है, तो ये सूरत क्या है? जायज़ है, हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है? फसले कुल यानी ख़त्म होने वाली सूरत की आखिरी आयत, तस्मिया और शुरू होने वाली सूरत की पहली आयत, तीनों को अलहदा सांस से पढ़ दिया। ये भी कंडीशन जो है इसकी क्या है? जायज़ है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। नंबर 3 फसले अव्वल वस्ले सानी यानी ख़त्म होने वाली सूरत की आखिरी आयत। ठीक है, फसले अव्वल वस्ले सानी यानी ख़त्म होने वाली सूरत की आखिरी आयत को हमने अलहदा पढ़ दिया, जबकि तस्मिया और अगली सूरत की पहली आयत को मिलाकर पढ़ दिया। तो ये तरीका भी इसका जायज़ है, यानी हमारी एक सूरत मुकम्मल हुई, ठीक है, हमने उसको अलहदा सांस से पढ़ लिया। ठीक है, सांस तोड़ने के बाद फिर हमने तस्मिया और नई सूरत जो हमारी अब स्टार्ट होने लगी है उन दोनों को हमने एक सांस से पढ़ लिया। तो ये तरीका भी हमारा जायज़ है। अब इसका नाजायज़ तरीका पढ़ लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो इसका नाजायज़ है। तो इसका जो नाजायज़ तरीका है वो है वस्ले अव्वल और फसले सानी। वस्ले अव्वल फसले सानी यानी ख़त्म होने वाली सूरत की आखिरी आयत और तस्मिया को मिलाकर एक सांस से पढ़ना और अगली सूरत की पहली आयत को अलहदा सांस से पढ़ना। यानी अभी जो सूरत हमारी मुकम्मल हुई थी हमने उसको और तस्मिया को एक सांस से पढ़ दिया और नई आने वाली सूरत को हमने अलहदा सांस से पढ़ दिया। अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी सूरत जो है नाजायज़ हो जाएगी। सूरह बरात और ताउज़ तस्मिया, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरह बरात के शुरू से की जाए यानी सूरह तौबा से की जाए तो ताउज़ पढ़ना ज़रूरी है और ताउज़ का सूरत की पहली आयत से वसल और फसल दोनों जायज़ हैं, जबकि तस्मिया पढ़ना बेहतर और ना पढ़ना जायज़ है। अब यहाँ आयत से पहली आयत से वसल और फसल से क्या मुराद है? यानी जो सूरत बरात की पहली आयत है उसके साथ हम ताउज़ को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं और ताउज़ को उससे जुदा भी पढ़ सकते हैं, यानी दूसरे सांस लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तौबा की पहली आयत और ताउज़ एक सांस में भी पढ़ा जा सकता है और ताउज़ अलहदा सांस और सूरत बरात की पहली आयत अलहदा सांस, इस तरह भी पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर दौरान तिलावत सूरत अनफाल का इख्तिताम हो गया और सूरत बरात का आगाज़ हुआ तो तस्मिया नहीं पढ़ी जाएगी और सूरत अनफाल के इख्तिताम और सूरत बरात के आगाज़ की 3 सूरतें होंगी और वो तीनों सूरतें जायज़ हैं। वो तीनों सूरतें कौन सी हैं? वसल, वक्फ और सकता। वसल यानी सूरत अनफाल की आखिरी आयत को सूरत बरात की पहली आयत के साथ मिलाकर एक ही सांस से पढ़ना। ठीक है, यानी यहाँ पे सूरत अनफाल की आखिरी आयत थी और सूरत बरात की पहली आयत थी, इन दोनों को हमने क्या किया? एक साथ मिलाकर एक ही सांस से पढ़ दिया। ठीक है, दूसरी सूरत क्या है? वक्फ यानी बिकुल्ली शैइन अलीम पर वक्फ करना और अगली सांस से सूरत बरात शुरू करना। ठीक है, सकता में क्या होगा? सकता कहते हैं साकिन हर्फ पर आवाज़ रोककर सांस तोड़े बगैर अगला कलमा पढ़ना सकता कहलाता है। यानी सांस तोड़े बगैर सूरत अनफाल की आखिरी आयत पर ज़रा सी देर रुककर सूरत बरात शुरू करना। ठीक है, अगर इब्तिदाई तिलावत सूरत बरात के दरमियान से हो तो फिर तस्मिया पढ़ने और ना पढ़ने में इख्तियार है। अगली सूरत क्या है कि अगर हम तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं और तिलावत की इब्तिदा हम कहाँ से कर रहे हैं? सूरत बरात से, यानी सूरत तौबा के दरमियान से हम कर रहे हैं, तो फिर हम तस्मिया पढ़ें या ना पढ़ें इसमें हमारा इख्तियार है। यानी हमारी मर्ज़ी है कि हम तस्मिया पढ़ भी सकते हैं और हम चाहें तो तस्मिया के बगैर भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें हमारा इख्तियार है। ताउज़ तस्मिया का मुकम्मल बयान कि अगर ताउज़ तस्मिया इब्तिदाई तिलावत और इब्तिदाई सूरत हो तो क्या हुक्म लागू होगा, इब्तिदाई तिलावत दरमियानी सूरत हो तो क्या
حکم لاگو ہوگا، اور درمیانی تلاوت ابتدائی صورت ہو تب کیا حکم لاگو ہوگا، اور سورت برات میں تسمیہ کو کس طرح پڑھا جائے گا،